सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लाम महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़ानिमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। 3 मुहर्रमुल हराम अभी खैमे हैं जो लग चुके हैं। अभी नैनवा और मारिया की सरजमीन पर क़याम का वो सिपाही जिसने पैगाम भी दिया और क़याम भी किया आ चुका है। मगर इससे पहले इसी के सियाक़ व सबाक़ को देखा जाए कि वो आया क्यों है, उस मदीने को छोड़कर क्यों आया है कि जिस जगह सब जाने की हसरत भरते हैं, दुआएं करते हैं, तलब होती है, तशनगी होती है, दावे ये होते हैं कि वहाँ पे हर बेड़ा पार है। ऐसे मकाम को कोई छोड़े तो क्यों छोड़े और किस वजह से छोड़े, और अगर छोड़े तो अपने पीछे क्या छोड़े, ये आज का मौजू है। वो क्या अहकाम हैं जो हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आप पे हमारा सलाम हो अपने साथ लिए जा रहे हैं और अपने साथ छोड़े भी जा रहे हैं। मैं उसका एक हिस्सा आपके सामने पढ़ने की सादत हासिल करूंगा, मगर उससे पहले साथ बैठे मेहमानों का तारुफ करवा दूं, क्योंकि इस मौजू के ऊपर इससे बेहतरीन पैनल मेरे पास हो नहीं सकता था। मैं शुक्रगुजार हूँ आज आप तशरीफ़ लेकर आए। बहुत प्यारे आलिम दीन, गुफ्तगू का एजाज़ रखते हैं, इल्मियत का एक समंदर है और ख़ासा आपको हासिल है इस दौर में। अहले बैत आप पे हमारा सलाम हो, आपसे मोहब्बत का और आपसे मवद्दत का। अल्लामा मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं साथ साथ खुश आमदीद कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बिलखुसूस हांगकॉन्ग में मौजूद मेरे नज़दीक तो वहाँ के लिए और वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा सरचश्मा जो हिदायत और हिकमत साथ साथ दे रहा है। मुफ्ती शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, एक वसीयतनामा ज़ानिमन एक वसीयतनामा है जो अपने बरादर निस्बती यानी सौतेले भाई मोहम्मद इब्न हनफिया को, जो मारूफ इसी नाम से है, उनको किए जाते हैं इमाम आली मकाम। उस वसीयतनामे के चंद जुमले आपके सामने हैं। उसका एक एजाज़ है, इफ्तिखार है, उसमें मकासद का वाज़ेह तौर से इजहार है और यूँ फरमाया हज़रत इमाम हुसैन आप पे हमारा सलाम हो। ये वो वसीयत है जिसे हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब ने अपने भाई मोहम्मद अल मारूफ अबू हनफिया को की है। हुसैन शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं जो हक की जानिब से हक लेकर आए हैं। और बेशक जन्नत व जहन्नम हक है, क़यामत आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं, और जो भी कब्रों में है खुदा उसे उठाएगा। और जान लो कि मैं खुशहाली और तफरी के लिए नहीं निकला, और ना तकब्बुर और ख़ुद पसंदी की बुनियाद पर निकला, और ना फसाद फैलाने के लिए खुरूज किया, और ना ही जुल्म के वास्ते। मैंने फ़कत अपने जद की उम्मत की इस्लाह के वास्ते क़याम किया। मेरा मकसद ये है कि लोगों को नेकी का हुक्म दूं, जिसे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कहते हैं, और बुराई से रोक, और अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पे चलो। बस अगर किसी ने मेरी हक बात को कबूल किया तो यकीनन खुदा औला बिल हक है, और अगर किसी ने इसको रद्द किया तो मैं सब्र करूंगा यहाँ तक कि खुदा मेरे और उसके दरमियान हक के साथ फैसला करे, और वो बेहतरीन हुक्म करने वाला है। आए मेरे भाई, आपके लिए ये वसीयत है। मेरी तौफीक खुदा के सिवा किसी से नहीं, मैं खुदा पर भरोसा करता हूँ और मेरी बाज़गश भी उसी की तरफ है। इसके बाद इमाम आली मकाम ने वसीयतनामा तय किया और अपनी अंगश्तरी से मोहर लगा दी और अपने भाई मोहम्मद हनफिया को दे दिया। ख़वातीन व हज़रात, वजूहात क्या हैं क़याम की वजह, और फिर बैत पे इतना इसरार क्यों है, आज इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ मैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं हसरत भरी एहसास और नदामत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मदीने जैसे शहर को कोई नहीं छोड़ना चाहता। हुसैन इब्न अली ने क्यों छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, और अपने पीछे क्या छोड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयात आकाम जितनी हैं उसी घर में नाजिल हुई हैं, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के पास बैठे होते थे कि वह ये लाई आ जाती थी। तो कुरान हकीम की तालीमात इन हजरात के दिलो दिमाग में रासिख थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो फ़ैसला किया है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की इत्तिबा ही में किया है। आपने मक्का छोड़ा था जी। और उस वक्त मक्का मुकरमा से मोहतरम सरजमीन सबसे ज़्यादा वही थी, इसके अलावा और कोई नहीं थी। वाह, सुभान अल्लाह। मगर हालात ऐसे थे, दीन की सरबुलंदी का काम करना था, तो इसलिए आपने मक्का मुकरमा की रिहाइश तर्क कर दी और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के ये अमल उनके सामने था। और फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी अमल उनके सामने था कि मदीना मुनव्वरा मोहतरम है मक्का मुकरमा के बाद, लेकिन वो जगह और वो ज़मीन और वो मट्टी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के जिसमें अतर के साथ जुड़ी हुई है, अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के मुताबिक वो अर्श आला से भी अफजल है। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी मदीने में रहते थे, लेकिन जब इस्लाम की सरबुलंदी की ज़रूरत पेश आई तो उस मदीना मुनव्वरा को उन्होंने छोड़ दिया। जी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मर्तबा भी हासिल हुआ कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में मक्का मुकरमा छोड़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इत्तिबा में मदीना मुनव्वरा छोड़ा अल्लाह, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। सुभान अल्लाह। उनको दोनों छोड़ने पड़े, तो ज़रूरत इस अमर की थी कि इस्लाम को सरबुलंद किया जाए। बात यह है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उनके ये भाई जो हैं हज़रत मोहम्मद बिन अनफिया हैं, जी। तो ये उनके एक भाई हैं और उनके कई भाई उनके साथ में थे और करबला ही में वो शहीद हुए हैं। तो एक भाई उनके साथ में नहीं थे। नहीं थे। साथ में न होने का ये मतलब नहीं है कि साथ में नहीं थे, बल्कि करबला में उनके साथ नहीं थे। अच्छा। इसमें उनकी कोई राय भी हो सकती है। मसलन वो हालात का तज्जिया ये करते हैं कि इस वक्त बनु उमैया की हुकूमत का ज़ोर बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा इसको कमज़ोर होने दो, वक्त का इंतज़ार करो, तो फिर उस वक्त जो है ना बात की जाए, जो भी मामला करना है उस वक्त किया जाए। अच्छा। इस वक्त जो है ना ये इतनी ताकत में है कि इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। अपने आप को तबाह करने वाली बात है, ये उनकी सोच हो सकती है जो है ना, बिल्कुल जो है। सही। और इस हर आदमी को हक होता है, तो उनको भी एक हक था। जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये हक था कि वो एक तरीके से सोचे, तो उन्होंने सोचा। और कई उनके साथी थे और कई सहाबा इकराम भी थे, ठीक है। तो उनकी सोच इस वक्त ये नहीं थी। उनकी सोच ये थी कि इस वक्त हालात को टाला जाए और वक्त गुजारा जाए, तो जो ही मौका मिले तो फिर उस वक्त ये काम किया जाए। ठीक है। मैं यहाँ पे सोचने और समझने के लिए ये सवाल के साथ ही एक इजाफी सवाल कर दूं मुफ्ती शुएब साहब से, इस बात को रब्त और तसलसल देते हुए कि ये इंतखाब तो इमाम आली मकाम ने कर लिया कि आपको हिजरत करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, मगर एक सवाल है, ये वसीयतनामा हम पढ़ रहे हैं, इसमें तो वही बातें हैं जो ईमान की बातें हैं, इसमें कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। तो फिर हर कसो नाकिस को, हर अजमी, हर अरबी को शामिल हो जाना चाहिए था। सिर्फ इतने ही लोग क्यों जो इमाम आली मकाम की मदद और नुसरत के लिए उनके साथ हिजरत फरमा रहे हैं इराक के जानिब? जी, यहाँ पे एक नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये फैसला फरमा रहे हैं कि अब मुझे छोड़ना चाहिए और मुझे जाना चाहिए और मैं जाकर उनकी बात पर भरोसा और एतमाद करके उनके साथ शरीक हो जाऊं और वो मेरे साथ बैत में आ जाएं, वो मेरे साथ ही बन जाएं, मेरे साथ एक फौज और लश्कर का हिस्सा बन जाएं, तो याद रखिए उस वक्त एक बहुत बड़ा सहाबा कराम का तबका ये भी था जो ये कह रहे थे कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बता रहे थे कि ये जो लोग आपको खत लिख रहे हैं, ये जो आपको दावत दे रहे हैं, हम इनकी नफ्सियात से वाकिफ हैं, हम इनके नेचर से वाकिफ हैं, हम इनके पिछले बैकग्राउंड से वाकिफ हैं।
آپ ان پر بھروسہ اور اعتماد کر کے نہ جائیے۔ صحیح۔ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، ان میں سے کئی صحابہ کرام کے باقاعدہ نام آتے ہیں، اور وہ عبداللہ نام کے 4 صحابہ کرام وہ ہیں جو کھل کر سامنے آتے ہیں، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ دعائیاں دیتے ہیں، ہوں عرض کرتے ہیں، ہوں اور اپنے دامن اٹھا اٹھا کر وہ ان کو سامنے دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ امام علی مقام یہ آپ کے ساتھ بعد میں دھوکہ کر لیں گے، یا آپ کے ساتھ بعد میں فراڈ کر لیں گے، آپ نہ جائیے۔ لیکن یہاں ایک نقطے کو سمجھیے، آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، جی میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے، جی عوام بھی یہ سوچتی ہے جی کہ پھر آخر کیوں ہوا، کیوں چھوڑا انہوں نے اس مدینہ کی سرزمین کو، کیوں اتنی مبارک اور مقدس سرزمین جی کو چھوڑا ہے؟ تو یاد رکھیے، علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اکابر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا وسیع مطالعہ اور گہرا مطالعہ بھی ہے، یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی اہل سنت والجماعت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے، وہ یہ عقیدہ ہے کہ جب ایک مجتہد اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ایک فیصلہ کر لیتا ہے، جی تو شرعی طور پہ، دینی طور پہ، اسلامی طور پہ، فقہی طور پر اس کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے فرزند نیک جناب حسین ابن علی کا اجتہاد کامیاب ہو گیا، اور وہ حق کے لیے تھا، فلاح کے لیے تھا، اور اس کے جی آگے جتنے بھی اجتہاد تھے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، وہ خام ہو گئے، صرف حسین ابن علی کا نعرہ گونجا، اور یہی اجتہاد حق کی طرف لے کر۔ میں ایک مختصر وقفہ لے رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا مزید اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سوال بہت سارے ہیں، اور سوال کا سب سے بڑا سرنامہ یہ ہے کہ صرف حسین ابن علی کیوں؟ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ ضمن خوش آمدید۔ آپ کی آج کی مصروفیات میں الف لام میم اگر شامل ہے تو میں آپ کو یہ وعدہ دیتا ہوں کہ آپ کے لیے تاریخی پروگرام ہوگا، آپ کو سمجھنے کے لیے، مجھے سمجھنے کے لیے زیادہ دقت نہیں کرنی پڑے گی۔ مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب یہاں تشریف فرمائے، اور میں آپ سے سوال پوچھنے کا ایک فریضہ نبھانا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، ہم نے یہ گفتگو اس انجام تک تو پہنچا دی ہے کہ سب نے اجتہاد کیا ہے، حسین ابن علی نے بھی اجتہاد کیا ہے، مگر یہاں پر یہ بات واقعاً پوچھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جناب حسین ابن علی سے تو بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا، سب سے بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا، کیا یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا حسین ابن علی سے بیعت کا تقاضا پورے زور اور شور کے ساتھ کیا گیا تھا؟ دیکھیں، ایک خاص لوگ ہوتے ہیں، ایک عام لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خاص لوگوں میں سے تھے، واہ، اور یزید کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو خاص آدمی ہیں، 3-4 آدمی، تو ان 3-4 آدمیوں میں امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، حضرت عمر بن عبداللہ عبداللہ ابن عمر بھی ہیں۔ تو یہ جو 3-4 آدمی ہیں، تو یہ بڑے خاص آدمی ہیں، تو ان کے بارے میں تفصیلات بھی بتا دی گئی۔ تو بہرکیف یہ ان کو اندیشہ تھا کہ یہ خاص لوگ جو ہیں کلمہ حق بلند کریں گے، کیونکہ اتنی بڑی شخصیت کی موجودگی میں جب وہ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ان سے کہا بھی گیا اور ان کے اوپر زور بھی دیا گیا، تو اس کے باوجود وہ اس وقت تیار نہیں ہوئے، تو سوال یہ ہے کہ آج وہ کیسے تیار ہوں گے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اور خاص طور پہ کیا گیا، وہ اس لیے کیا گیا کہ وہ خاص ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ دوسروں پر بھی پڑتے ہیں۔ اب جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں دین کے لحاظ سے، تو وہ جو عمل کرتے ہیں تو وہ عمل دلیل راہ بنتا ہے لوگوں کے لیے۔ صحیح۔ جیسے حضرات صحابہ کرام میں، خود امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، میں وقت کم ہے اس لیے ورنہ میں اس کی مثالیں بیان کرتا کہ وہ انہوں نے ایک عمل کیا اور وہ دلیل راہ بن گیا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا عمل جو تھا وہ دلیل راہ تھا جو ہے نا، اور کوئی آدمی، دوسرا آدمی اس حوالے سے وہ میدان میں اترا نہیں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر نہیں، اپنے گھر کا جو لشکر تھا اس سارے گھر کے لشکر کو لے کے میدان میں آ جائیں، تو تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں کئی مقامات پر آتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں
کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق. تو اب یہ بات تو طے ہے کہ نبی حق پہ ہوتا ہے، ہاں بے شک. لیکن وہ نبی جو حق پہ تھا اس کو قتل کر دیے کیا؟ لیکن وہ قتل ہونے سے پہلے بھی حق پہ تھا اور قتل ہونے کے بعد بھی وہ حق پر ہے اور قیامت تک وہی حق پر ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بات سمجھتے تھے کہ حق کیا ہے. واہ. تو حق کے لیے ایک میں آپ سے کہتا ہوں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ابن الوقت ہوتے ہیں، جی. جو ہم سے کہتے ہیں کہ ایسا کام کرو جس سے سارے لوگ خوش ہو، واہ. سارے لوگ آپ کے معتقد ہوں، سارے لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی عزت بڑھے. تو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ابو الوقت ہوتے ہیں. تو ابن الوقت تو اسی حساب سے چلتے ہیں تاکہ یہ بھی راضی رہے، وہ بھی راضی رہے، وہ بھی راضی رہے. تو یہاں سے بھی آمدن بند نہ ہو، یہاں سے بھی آمدن بند نہ ہو، یہاں سے بھی آمدن بند نہ ہو. واہ. لیکن ابو الوقت جو ہوتا ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ خاندان رسالت کی شان ہے کہ وہ اکیلا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے حق کے لیے جو ہے. واہ واہ واہ. امام حسین تو بہت بلند و بالا آدمی ہے. امام حسین کی اولاد میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جی کہ جو اس کے بعد بھی اکیلے حق کے لیے کھڑے ہو بے گئے. شک ایسے ہی. تو حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ حق کی نشانی تھے تو اس لیے وہ حق کے لیے اکیلے کھڑے ہو گئے. ان کے ساتھ خاندان کے لوگ تھے اور بہت کم لوگ تھے جو خاندان سے ہٹ کے تھے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا حق کے لیے کھڑا ہونا یہ ان کی جبلت کا بھی تقاضا تھا. کیوں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. اچھا مشکل ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کل میسر لما خلق لہ، کہ جس چیز کے لیے جو شخص پیدا کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے. واہ واہ واہ. امام حسین نے حق کہنا تھا اور اس حق کہنے کے بعد جو سزا ملتی ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ قبول کرنا تھا، برداشت کرنا تھا. تو حضرت امام حسین کے لیے حق کہنا اور اس سزا کو قبول کرنا جو دنیا میں ان کو ملی ہے آسان ہو گیا. تو یہ آسان ہو گیا. اللہ، حالانکہ یہ بہت بڑی مشکل ہے. کیونکہ یہ ان کی جبلت کا تقاضا تھا، یہ ان کی سرشت کا جو نا تقاضا تھا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا حق کہنے میں اکیلے نہیں تھے. واہ 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 واہ. سب سے پہلے جب آپ نے حق کہا تو آپ ہی تھے اور تو کوئی نہیں تھا. سنت مصطفیٰ ہے. تو اسی طریقے سے اب یہ دوسرا معاملہ تھا. دوسرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. جی جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تو آپ کا جوتا مبارک ٹوٹا ہوا تھا. جی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جوتا مبارک دیا تو وہ آپ لے کے تو اس کو ٹھیک کرنے لگ گئے. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کے تنزیل پر قتال کیا ہے، اللہ. تو تم میں سے ایک آدمی قرآن کی تعویل پر قتال کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی یا رسول اللہ کیا میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی یا رسول اللہ کیا میں ہوں گا وہ؟ جی. تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ جو میری جوتی ٹھیک کر رہے ہیں وہ ہوگا. اللہ اکبر. اب ایک ہے تنزیل، ایک ہے تعویل. تو تنزیل پہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کفار سے قتال کیا. کیوں کہ وہ قرآن حکیم کو رب کا کلام نہیں مانتے تھے، رب کی طرف سے نہیں مانتے تھے. تو وہ جو اب تعویل پہ جو جھگڑا ہوا ہے تو وہ غلط ایک تعویل تھی. تو اس غلط تعویل کے خلاف جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ سبحان. اور پھر اس کے بعد جو شخصیت اس غلط تعویل کے خلاف کھڑی ہوئی ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے. اللہ اکبر. اللہ. آپ اس حساب سے بھی آپ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے عمل کو کہ یہ تعویل کے خلاف جو ہے جو غلط تعویل تھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہوئے اور اکیلے کھڑے ہوئے اور کھڑا ہو کے اس کی مثال قائم کر دی. آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ نے کہا کہ میں سنت مصطفیٰ کے قیام کے لیے کھڑا ہوں اور اس کی بقا کے لیے کھڑا ہوں اور اپنے اس لیے کسی بزرگ نے کہا ہے جی اور کہا جاتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. مفتی شعیب صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور ظاہر ہے آپ دونوں حضرات میرے لیے آسانی پیدا فرما رہے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب امام مدینے سے مکہ اور مکہ سے آگے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ تو حج کے دن ہے، ذی الحج کا موقع ہے، کثرت سے وہ لوگ آ رہے ہیں جو صاحب ثروت بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، ان میں صحابہ کرام بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں. یہ سب کے لیے پیغام تھا کہ ہمارا ساتھ دیجئے اور فلاح اور اصلاح کی ذمہ داری تو سب کی تھی.
کون کون سے ایسے افراد ہیں جو اللہ کے گھر سے آپ کے ساتھ جڑ گئے اور آپ کی معاونت اور مدد کرنے پہ تیار اور آمادہ ہو گئے، اور کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے آپ کے لیے نیک پیغامات دیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس صف میں کھڑے ہیں سیدنا امام حسین علی مقام کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، ایک بات تو انتہائی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کا ایک طبقہ یہ بات بتا رہا تھا، ان کو عرض کر رہا تھا. بڑے ظاہر ہے صحابہ کرام کا ایک آپس میں ایک بڑا گہرا جی محبت کا رشتہ تھا، اور وہ جو صحابہ کرام کا طبقہ انہیں جو منع بھی کر رہا تھا، اس کے پیچھے بھی ان کے دلوں میں یہ ایک محبت تھی، ایک مودت تھی، ایک عقیدت تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خاندان رسالت کا کسی فرد کے جسم پر کوئی خراش آ جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ واہ وسلم کے اس خاندان کے اس خانوادے کے کو کسی قسم کی مشکلات اور مصائب اور تکالیف کا سامنا سبحان کرنا اللہ پڑا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جس صحابہ کرام کے جس طبقے نے انہیں روکا تھا یا کوشش کر رہے تھے، اس کے اندر بھی ان کی ہمدردیاں ہی شامل تھی. سبحان اللہ اس میں ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ انہیں بیعت سے روکنا چاہتے تھے یا انہیں ان کے حلقہ احباب میں جانے نہیں دینا چاہ رہے تھے. یہ بات کنفرم ہونی چاہیے کہ من اولین الی آخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نظر نہیں آتا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قدم پر نکیر کی ہو یا اس قدم پر مذمت کی ہو یا انہیں منع کر دیا ہو یا ان کے ساتھ بے توقیری کی ہو یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہو. یہ کسی بھی احادیث کے اندر، تاریخ میں کسی بھی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے. اس لیے اگر کچھ صحابہ کرام رکے تھے یا کچھ صحابہ کرام ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے تو ان کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اور اپنی دور بینی سے اور اپنی دور اندیشی سے یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت حسین کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہاں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ ایک بڑی تعداد حضرت حسین کے ساتھ نکلی بھی تھی اور حضرت حسین کے باڈی گارڈ بنے تھے، بلکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کچھ عورتیں نکل آئی تھی صحابیات میں ماشاء سے، اللہ انہوں نے دہائیاں دی تھی، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، صحابہ کرام میں سے کچھ ساتھیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب حضرت حسین نے ایک فیصلہ لے ہی لیا ہے، اب ہمارے بچے بھی حضرت حسین کے ساتھ چلیں گے، اگر انہیں بھی خون کا سامنا کرنا پڑا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بھی برداشت کریں گے. اس لیے ہم ان کو کسی کیٹیگریز میں نہیں لا سکتے کہ فلاں نکلا تھا تو وہ محب اہل بیت تھا یا فلاں نہیں نکلا تھا تو وہ محب اہل بیت نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے صحابہ کرام اہل اس بیت سے محبت خاندان کرنے سے والے. محبت کرنے والے. بے شک، بہت ہی اچھا. میں بہت ہی یہاں پر اچھا. ایک بات عرض کروں گا. جی جی، وہ بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں مشورہ انہوں نے دیا، زہرا صاحب نے نیک نیتی سے دیا، صحابہ کرام تھے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب بدر کے لیے نکلے جی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ دو میں سے ایک آپ کا ہے، جی یا قافلہ تو یا قریش کا جو لشکر آ رہا ہے، ہاں، مال جو ہے. دونوں میں سے ایک آپ کا ہے اچھا. کہ آپ جس کے اوپر حملہ آور ہوں گے فتح آپ کی ہوگی. صحیح ہے. اب اس وقت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مشاورت فرمائی تو کچھ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تھوڑے سے آدمی ہیں تو ساز و سامان جنگ بھی کم ہے، جی تو قافلہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ساز و سامان جنگ نہیں ہوگا، کم ہوگا، جی جی تو لہٰذا اگر ہم اس کو اختیار کریں صحیح تو وہ بہتر ہوگا. صحیح. اور قریش چونکہ تیاری سے آئے ہیں تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ہاں ساز و سامان جنگ بھی ان کے پاس زیادہ ہے. ہاں یہ مشورہ آپ کو دیا، صحیح. لیکن اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیے گئے جی لیکن ان کو پتہ تھا کہ میں کیا نے کیا کرنا ہے. کرنا. بھائی کیا خوبصورت بات ہے، عمدہ، لطیف اور انتہائی معتدل بات ہے. میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں اور لوٹ کے آ رہا ہوں، اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جو روایت سنا رہا ہوں، جو داستان سنا رہا ہوں، جو حقائق آپ کے سامنے عیاں کر رہا ہوں، وہ آپ کے، میرے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں فخر ہے کہ حسین ہمارے ہیں اور ہم سب کے ہیں. ہمیں مشرق سے مغرب تک اس بات پہ ناز ہے اور
آج تمام اقوام اس بات کو سیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، اور ان کا بھی نعرہ ہے حسین ہمارے ہیں۔ لوٹ کر آئے گا الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ عزیزان من، اس وصیت نامے میں خاص طور سے ان الفاظ کا اظہار اور اس نقطۂ نظر پہ آپ کی توجہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم اور برائیوں سے روکنا۔ یقیناً اس کے لیے کسی مسند یا کسی خاص مقام کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ تو امام کا مقام تھا ہی کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں۔ پر بطور خاص آپ تک خطوط کا آنا، آپ کا اپنے سفیر کو روانہ کرنا اور پھر خود روانہ ہو جانا ایک مثال تھا وفا کی، اور پھر اپنے نانا کی امت سے انتہائی زیادہ اہم اور ضروری عہد کے نبھانے کی۔ مگر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، اور میں مفتی شعیب صاحب آپ سے ہی سوال پوچھوں گا اور پھر مفتی صاحب کی طرف آؤں گا، اور یہ سوال پوچھنا آسان ہے میرے لیے، کیونکہ اس میں صرف سادی سی بات یہ ہے کہ حسین ابن علی اگر بیعت کر ہی لیتے تو مشکل کیا تھی؟ اتنی کثرت سے بیعت ہو چکی تھی خلیفہ وقت کی، تو پھر ایک حسین ابن علی کی بیعت کر لینے میں کیا حرج تھا؟ اس کا ذرا جواب دیجیے گا۔ دیکھیں، اس میں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس صورتحال کے اندر دو طبقے بن چکے تھے، اور دیکھیں مشکل مرحلہ اسی وقت ہوتا ہے جب حق کو دیکھا جاتا ہے کہ حق کس طرف ہے۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتا بھی رہے ہیں، انہیں سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہم نے جب بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو ہر جگہ پر کچھ فسادی طبقات ہوتے ہیں جو آگ لگاتے ہیں، چنگاری بھڑکاتے ہیں، جو مختلف قسم کا پروپیگنڈا پھیلا دیتے ہیں، اور وہ ہر جگہ پر موجود ہوا کرتے ہیں، اور تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ جی اس وقت بھی وہاں پر بھی پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ طبقے نے یہ نعرہ لگا دیا کہ لیس لعربی علی عجمی جی فضل الا بالتقوی، یعنی آپ نے خطبے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حضرت حسین کا جو خطبہ تھا، میں بعض دفعہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں اور اپنے احباب کو کہ بعض دفعہ خطبے کے الفاظ وہ عجیب و غریب ہیں جو حضرت حسین نے خطبہ دیا ہے، وہ الفاظ اسی طرح ملتے جلتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر دیا واہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ نانا کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ کے ساتھ بھی بڑی زبردست قسم کی موافقت ملتی ہے۔ اب وہاں پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ امر بالمعروف کا حکم دے رہے ہیں، عوام کو، دنیا کو فلاح کی بات کر رہے ہیں، اصلاح کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی ایک فتنہ پرور طبقہ تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا تھا، اور وہ پروپیگنڈا صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں تھا، بلکہ شام میں، عراق میں، سیریا میں، جہاں جہاں صحابہ کرام کے گروہ اور طبقات موجود تھے، وہاں پر یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا تھا۔ اور اس پروپیگنڈے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ آیا بھی صحیح، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی تھا جو اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں تھا، اور وہ حضرت حسین کو مکمل طور پر حق پر سمجھ رہا تھا۔ جی لیکن جیسے کہ علامہ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جس پہ انتظار کرنا پڑا کہ یہ لوگ ابھی طاقت کے اندر ہے، کہیں یہ لوگ کچل نہ دیں سارے کو، تھوڑا سا انتظار کرو، ان کی طاقت کو ذرا بٹھاؤ، وہ گرد ذرا بیٹھ جائے، وہ ذرا جو طاقت کا جو ان کا غرور اور نشہ ہے شاید وہ ہٹ جائے، پھر ہم حضرت حسین کے ساتھ کھل کر سامنے آ جائیں گے، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حکمت پر بھی بہت سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہ وقت اور یہ مصیبت کا لمحہ ٹلے تو ہم حضرت حسین کے ساتھ آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نازک اور سینسیٹیو سچویشن تھی جس کا فیصلہ کرنا وہاں پہ ہر فرد کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا، یعنی حسین تو وقت شناس بھی ہیں، اور حسین میرے خیال سے بہت دور اندیش بھی ہیں۔ ایسی دھند میں کہ جہاں حق واضح طور سے نظر نہ آ رہا ہو، حسین کی بینائی نے غور سے دیکھ کر تلاش کر لیا کہ حق کا سورج چمک رہا ہے اور روشن ہے اور کس سمت ہے۔ مگر مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، سوال وہی ہے، اور شاید مختلف زاویے سے پلٹ کے دیکھیں تو بات اتنی ہی نچوڑ کے آئے گی کہ جناب حسین ابن علی، آپ پہ ہمارا سلام، آپ کے جد امجد پہ ہمارا سلام، اگر بیعت کر ہی لیتے تو کیا مشکل آن پڑی تھی؟ کیا معاملے میں آسانی نہ ہو جاتی؟
बात ये है कि आसानी नहीं हो जाती, उम्मत मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाती। अच्छा। आइंदा इनको हक और बातिल की समझ ना आती। अब कलमा गो वो हैं, इसमें तो शक नहीं है कि वो बगैर कलमा पढ़ते हैं, तो लेकिन इसके अंदर उनके अंदर जो बातिल मौजूद है तो उसका इजहार जो है वो हज़रत इमाम हुसैन के बैत न करने से हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ की अलामत है, हक़ की निशानी है। तो जब आप हक़ की निशानी है तो आपने बैत नहीं की तो दुनिया को पता चल गया कि इनके अंदर बातिल मौजूद है, इसलिए वो इनकी बैत नहीं कर रहे। और फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अगर बैत कर लेते तो हक़ और बातिल खलत मलत हो जाता और क़यामत तक उम्मत के ऊपर ये वाज़े ना होता। अब अगर हमारा हुक्मरान आ जाए, वो हक़ के ख़िलाफ़ हो, वो बातिल पर हो, तो हमारे ऊपर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ता वाज़े कर गए हैं कि वो बड़े से बड़ा हुक्मरान हो, उसके पास बड़ी सी ताकत हो, बहुत सारी उसकी फ़ौज हो, बहुत सारी उसकी दौलत हो और लोगों की अक्सरियत उसके साथ हो, तो भी हक़ हक़ होता है। और जिस तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने अली से फरमाया है कि अल हक़्क़ु मअ अली, कि हक़ जो है वो अली के साथ है सो दारा, हज़रत अली जिधर घूमे जिधर जाएं हक़ उनके साथ है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, फर्जंद है, तो लिहाजा वो सिफत हक़ जो है, जो फितरत के लिहाज से, पैदाश के लिहाज से वो इनमें मुंतकिल हुई है। तो कल अली ने भी बताया था कि हक़ क्या है, आज हुसैन भी बता रहे हैं कि हक़ क्या है और उनके मुकाबले में जो है वो बातिल। सही। मुफ्ती शाह हुसैन करती साहब, आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ी मावनत फरमाई है आज हक़ को समझने पहचानने में और उससे मज़ीद कुर्ब हासिल करने में। मुफ्ती शोएब साहब का भी मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इतनी दूरी को आपने कुर्बत में बदल दिया है, फासलों को आपने मिटा दिया है, ख़ुद हमारे और आपके दरमियान और फिर हम सब के और अहले बैत के दरमियान, और फिर यही एक वसीला बनेगा खुदा का कुर्ब हासिल करने का भी। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर कुछ भी नहीं है कहने के लिए, हाँ समझने के लिए अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला कोट कर देता हूँ कि जब पूछा गया कि जनाब हुसैन इब्न अली ने बैत क्यों नहीं की जब सब ने बैत कर ली, तो आपने कहा कि मेरा सवाल तो ये है कि जब हुसैन इब्न अली ने बैत नहीं की तो फिर सब ने बैत क्यों कर ली, कैसे कर ली, ये सवाल पूछा जाए। अलबत्ता ये कि हुसैन ने एक मशअल राह बनते हुए हमारे लिए रास्ते हमवार कर दिए। हक़ को पहचानने के लिए आप पे हमारा सलाम हो। अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का, अल्लाह की अमान में।